بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ترکیب کرنی ہے سورۃ الاخلاص کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب یہاں پہ جو لفظ ذکر ہے الصمد، اس الصمد لفظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بولو گے بے نیاز، الصمد کا معنی بے نیاز۔ اچھا بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہم صمد کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں اور بے نیاز کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں صمد کا مطلب بھی نہیں معلوم، بے نیاز کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ تو پہلے میں ترکیب کر لیتا ہوں میں، پھر آپ کو اس الصمد کا معنی قرآن کی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا معنی میں آپ کے سامنے کر دوں گا، صحیح؟ تو سب سے پہلے ترکیب کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کل جو ہے یہ آپ کا فعل امر ہے، اور فعل امر ہو گیا، فعل ہو گیا، اس کے اندر انت ضمیر، ضمیر مستتر، یہ کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی، صحیح؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا آپ کا قول۔ اس ہوا ضمیر کے اندر بہت ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے ترکیب ہو سکتی ہیں، 3 4 ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ترکیب کر رہا ہوں ایک، باقی انشاءاللہ میں بعد میں بتا دوں گا میں، وہ دیکھ لو۔ یہ ہوا ضمیر ہو گیا آپ کا مبتدا اول، بنے گی یہ ضمیر شان، کیا بنے گی؟ ضمیر شان۔ ضمیر شان کے بارے میں ہدایت النحو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھ لو ذرا، پورا کھول کے رکھا ہے میں نے۔ تو ضمیر شان کے اندر یہ اصل میں آپ کو کسرہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری کتاب کے اندر اسی طرح ہوا ہے، یہ کورس بنا رہا ہوں نا یہ ہدایت النحو کا، تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے۔ بہرحال تو ضمیر شان کے بارے میں یہاں سے لے کر، اگرچہ آپ کو یہ نظر آنا مشکل ہے کیونکہ اتنا کسرہ کیا ہوا ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ضمیر شان کے بارے میں بات ہے۔ ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ کہ ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ان لہم، نحویون کے نزدیک جو ہے وہ ضمیر شان وہ ضمیر ہے جو غائب کی ضمیر ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ غائب کی ضمیر ہو، اور جملے سے پہلے واقع ہو، یعنی کہ جملے سے پہلے آئے، اور ضمیر شان اس جملے کی تفسیر کر رہی ہو، صحیح ہے؟ جملے سے پہلے آئے ایک بات، غائب کی ضمیر ہو دوسری بات، اور اس جملے کی تفسیر کر رہی ہے جو بعد میں آنے والا ہے، صحیح؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر شان۔ اگر مذکر کے لیے ہو تو ضمیر شان، اگر مؤنث کے لیے ہو تو پھر ضمیر قصہ، صحیح؟ یہ آپ کی ضمیر شان کی تعریف ہو گئی جو ہدایت النحو کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثال بھی دی ہوئی ہے قل هو اللہ احد کی، یہاں پہ لفظ قل ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے، صحیح؟ ضمیر شان کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے؟ یا تو آپ اس کو اس طرح کر لو کہ ہوا ضمیر کو مبتدا اول بنا لو، پھر آگے جو ہے مبتدا ثانی وغیرہ جملہ بناتے رہو، یا پھر آپ اس طرح کر لو کہ ہوا ضمیر کو آپ مفسر بنا لو، آگے جملہ کو تفسیر بنا لو اس کی، یہ بھی کر سکتے ہو آپ، صحیح؟ تو دونوں طریقے سے آپ اس کی ترکیبیں کر سکتے ہو۔ اب قرآن کریم کی آیت کی طرف آ جاؤ، ذرا دیکھو۔ ہوا ضمیر، میں اب ایک ترکیب کر رہا ہوں مبتدا والی نا، ہوا ضمیر مبتدا اول، لفظ اللہ یہ آپ کا بنے گا مبتدا ثانی، اور احد بنے گی آپ کی خبر، کس کے لیے؟ مبتدا ثانی کے لیے۔ پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، صحیح؟ اگر آپ کو چھوٹا چھوٹا نظر نہیں آ رہا تو براہ کرم تھوڑے آپ نیٹ کے جو ہے وہ آپ ذرا اچھا والا استعمال کرو، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا نیٹ کے اندر جو ہے وہ جو آپ کو نیچے آپشن نظر آ رہا ہوگا 480p کا نا، تو اس کے اوپر ذرا کلک کرو تاکہ تھوڑا کلیئر نظر آئے، اور موبائل کو فل اسکرین کے اندر کر لو، صحیح؟ عام طور پہ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار صحیح سے نظر نہیں آ رہا، تو بھائی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 480p کے اوپر نہیں کیا ہوا ہوتا، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے فل اسکرین نہیں کری ہوئی ہوتی۔ ویسے ہی اتنے سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ فل اسکرین کر کے نہیں سنو گے تو پھر آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوگی، صحیح؟ قل هو اللہ احد، تو یہ آپ کا پورا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کے لیے یہ بن گئی آپ کی خبر اول، صحیح ہے؟ پھر اللہ الصمد، لفظ اللہ مبتدا، الصمد خبر، مبتدا خبر مل کر یہ بن گئی آپ کی خبر ثانی مبتدا اول کے لیے، صحیح ہے؟ یہ اس کی خبر آ رہی ہے، اس کی خبر آ رہی ہے، اس کی خبر آ رہی ہے، صحیح؟ پھر آگے لم یلد ولم یولد، لم یلد یہ فعل جہاد کا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، پھر فعل فاعل مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، لم یولد یہ فعل مجہول ہے، اولد یولد ایلادا فہو مولد و اولد یولد، صحیح ہے؟ فعل جہاد کس طرح آئے گا؟ لم یولد، تو یہ لم یولد مجہول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر کیا ہوگی؟ نائب الفاعل، صحیح ہے؟ پھر فعل اپنے فاعل سے مگر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، لم یلد معطوف علیہ ولم یولد معطوف،
صحیح. آگے بھی جملہ آ رہا ہے ولم یکن لہ کفوا احد, اور پھر جو ہے وہ معطوف دوبارہ بن جائے گا. صحیح. ولم یکن لہ کفوا احد, لم یکن یہ آپ کا آگے افعال ناقصہ کے اندر سے, تو یہ فعل ناقص, پھر لام حرف جر, ہو ضمیر مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتن سے متعلق ہو کر یہ بن جائے گی خبر. کس کے لیے؟ لم یکن کے لیے, خبر مقدم. کیا بن جائے گی؟ خبر مقدم. کفوا احد کی ذرا ترکیب سمجھو. آپ نے جو ہے اگر آپ ہدایت النحو کھولو تو ہدایت النحو کے اندر آپ کو ایک قانون نظر آئے گا حال جلحال کے اندر. آگے ہے کفوا احد. کفوا احد کی ترکیب سمجھنے سے پہلے آپ اس کا قانون سمجھ لو. قانون کیا ہے؟ قانون ہے ذوالحال اور حال کا نا. تو میں یہاں پہ ذوالحال کی بحث کھولتا ہوں تاکہ آپ کو قانون بھی نظر آ جائے کہاں لکھا ہوا ہے. سارے قانون دیکھو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, بس ہمیں سمجھنے آنا چاہیے. یہاں سے دیکھو ذوالحال کی یہ قانون ہے یہاں پہ کہ دیکھو اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ پہلے کیا آئے گا؟ ذوالحال, اور پھر کیا آئے گا؟ حال. صحیح. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ذوالحال یہ معرفہ ہوتا ہے اور حال یہ نکرہ ہوتا ہے. صحیح. یہ اصول ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ذوالحال ہوتا ہے یہ نکرہ آ جاتا ہے. جب ذوالحال بھی نکرہ آ جائے, حال تو نکرہ آتا ہی ہے, جب ذوالحال بھی نکرہ آ جائے تو اس صورت کے اندر ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے حال آئے گا پھر ذوالحال آئے گا. صحیح. ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال ایک ذات ہوتی ہے اور حال اس ذات کی حالت ہوتی ہے. اب اس مثال کے اندر ذرا غور کرو, جاءنی راکبا رجل, کہ میرے پاس آدمی آیا جو سوار تھا. صحیح. تو اس آدمی کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ کہ وہ سوار ہے. صحیح. لیکن وہ آدمی کیا ہے؟ وہ تو نکرہ ہے. آدمی کون ہے؟ نکرہ ہے. مطلب ذوالحال نکرہ ہے. جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال جو راکبن ہے یہ پہلے آ گیا. صحیح. تو جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کا پہلے لانا واجب ہے. صحیح. یہی صورت ادھر بھی ہے. یہاں پہ کفوا بن رہا ہے حال اور احدن بن رہا ہے ذوالحال. صحیح. اصول کیا ہے کہ پہلے ذوالحال آتا ہے پھر حال آتا ہے, لیکن یہاں پہ احدن کیا ہے؟ احدن ہے نکرہ. نکرہ ہے نا. تو لہذا جب احدن نکرہ ہو گیا تو اس صورت کے اندر حال کو مقدم کرنا ضروری ہے. تو کفوا ہوگی آپ کا حال اور احدن ہوگی آپ کا ذوالحال. صحیح ہے. اب یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال بن رہا ہے, حال منصوب ہوتا ہے. یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احدن جو ہے یہ لم یکن کا اسم بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ لم یکن کا اسم بن رہا ہے. اور افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, خبر منصوب ہوتی ہے. صحیح. اس لیے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ جو لہو کا میں نے متعلق نکالا ہے ثابتاً نکالا ہے میں نے. ثابتاً یہ منصوب نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ لم یکن کی خبر بن رہی ہے اور لم یکن کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے, ولہذا میں نے اس کا متعلق بھی کیا نکالا ہے؟ منصوب نکالا ہے. صحیح. تو لم یکن اپنی خبر مقدم اور یہ ذوالحال حال مل کر یہ اسم مؤخر بنے گا. صحیح. لم یکن اپنی خبر مقدم اور اپنی اسم مؤخر سے مل کر یہ آپ کا ہو جائے گا جملہ فعلی یا خبری ہو کر معطوف. پھر معطوف علیہ اپنے تمام, اب دیکھو یہ سارے معطوفات یہ آ رہے ہیں, یہ ایک یہ رہا, ایک یہ رہا, پھر ایک یہ ولم یکن لہ کفوا احد, یہ تینوں آپس میں مل کر معطوف علیہ اور یہ سب مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ بن جائیں گے خبر ثالث. خبر اول لفظ اللہ احد ہو گئی, خبر ثانی اللہ الصمد ہو گئی, اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ خبر ثالث ہو گئی. صحیح. پھر مبتلا جو ہوا ضمیر تھا جس کو ہم ضمیر شان کہہ رہے تھے, ہوا ضمیر یہ مبتلا ہے اور اپنی تینوں خبروں سے مل کر کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا آپ کا مقولہ. کیا بن جائے گا؟ مقولہ. کیونکہ ہم نے فعل یہاں پہ فعل اور فاعل کو مل کر کیا بنایا تھا؟ قول. پھر قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلی یا انشائیہ ہو. صحیح. یہ ہماری ہو گئی پوری ترکیب. اب آپ الصمد کا مطلب دیکھ لو. الصمد کا مطلب کیا ہے؟ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم بے نیاز کہتے ہیں, کہ صمد کا معنی ہوتا ہے الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء. صمد وہ ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہوتی اور تمام مخلوقات اس کے محتاج ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ذات ہے جو کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے اور تمام کی تمام مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ تو الصمد کا ترجمہ ہو گیا. پوری آیت کا ترجمہ, پوری صورت کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ قل هو اللہ احد, تم کہو کہ وہ اللہ جس کی شان یہ ہے, وہ ضمیر شان ہے نا,
ترجمہ کس طرح کرو گے؟ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ ہی اس کو جنا گیا ہے، مجہول کا ترجمہ نا، نہ ہی اس کو جنا گیا ہے، یعنی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے والدین کے اندر سے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کے اندر سے، صحیح۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی ایک بھی، اس کے برابر کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ آگے آپ کو پوری صورت کا ترجمہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسماء ستہ کی ویڈیو سیدھات کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو نون کی قسمیں بتائی تھیں کہ نون کی 4 قسمیں غالباً میں نے آپ کو بتائی تھیں، اس نون والی ویڈیو آپ کو الٹیات کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، جا کے دیکھ لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔